بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد. محترم ساتھیو، پچھلے ہفتے ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق بنتے ہیں. یہ حقوق اس لیے مرتب کیے گئے تاکہ معاشرے میں ہم جب رہتے ہیں تو کئی مسائل، کئی واقعات، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی دشمنیاں ہو جاتی ہیں، کئی نفرتیں ہو جاتی ہیں، کبھی ایک دوسروں کے دلوں میں بغض اور حسد پیدا ہوتا ہے. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ کچھ چیزیں ان مسلمانوں پر ایسی واجب کی جائیں جن کے ذریعے سے ان کے دلوں کا یہ غبار، یہ حسد، یہ کینہ، کپٹ نکلتا رہے. تو ان من جملہ چیزوں میں سب سے پہلی چیز جس کو ہم نے پچھلے ہفتے تفصیل کے ساتھ سنا وہ ہے سلام. سلام ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ایک تو سلامتی بھی پیش کر رہے ہیں اور دوسرا اس سے محبت بڑھتی ہے. جس کسی کے دو انسانوں کے دلوں میں نفرت ہو، دشمنی ہو، آپ سلام کر کر پہل کیجئے، یقیناً وہ کتنا بھی بڑا آپ کا دشمن کیوں نہ ہو یا اس کے دل میں نفرت کیوں نہ ہو، وہ پگھلنا شروع ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی. غرض سلام سے متعلق تفصیل کے ساتھ پچھلے ہفتے ہم نے سنا. اب آئیں اس کے بعد دوسری چیز جو بتائی گئی ہمیں، جس کے ذریعے سے بھی ہم اپنے معاشرے سے نفرت کو ختم کر کر محبت کو بڑھاوا دے سکتے ہیں، وہ ہے دوسری چیز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار کی تیمارداری کرنا. کوئی انسان بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کے لے جانا. انسانی جسم ایسا ہے کہ اس کو وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. کچھ بیماریاں وقتی ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں مستقل ہوتی ہیں. جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اسلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ تم اس کی تیمارداری کرو، اس کی عیادت کے لیے جاؤ. اس کے کیا فائدے ہیں؟ جب آپ تیمارداری کے لیے جاؤ گے، اگر آپ کے اور اس کے درمیان کچھ انبن بھی ہے، دشمنی بھی ہے، وہ اس بات کو محسوس کرے گا کہ دیکھیں میرے بیمار ہونے کے باوجود، دشمنی ہونے کے باوجود وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا. تو وہاں سے آپ کی دشمنی، آپ کا بغض، آپ کی نفرتیں ختم ہونے لگ جائے گی، ہلکی ہونے لگ جائے گی، بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست بن جائیں گے. تو یہاں پر تیمارداری کے لیے جب جاتے ہیں تو فائدہ صرف نفرتوں کے ختم ہونے کا نہیں ہے، بلکہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو بھی لالچ دیا گیا. لالچ اتنا بڑا ہے کہ آپ وہاں پر صرف اپنی انا کے لیے اگر رک جائیں تو رک جائیں، اپنا نقصان اٹھانا چاہیں اٹھائیں، ورنہ بصورت دیگر ایک انسان اس لالچ کو حاصل کرنے کے لیے پہل کر سکتا ہے. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک انسان جب کسی مسلمان بھائی کی بیماری میں اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، تو فرمایا اگر صبح میں جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر شام میں جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. آپ ذرا سوچ کر دیکھیں، کوئی عمرے پر جا رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے لیے دعا کرنا. کوئی مدینہ جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا. کوئی کسی بڑے آدمی سے آپ ملتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرنا. کیوں کہتے ہیں آپ اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی وہ ایک اچھے کام کے لیے جا رہا ہے، ایک اچھا انسان ہے وہ آپ کے لیے.
کیا خیال ہے اگر آپ کے لیے 70,000 فرشتے دعا کریں؟ تو یہاں پر ایک انسان کبھی بھی اس اجر و ثواب کو کھونا نہیں چاہے گا. اس اجر و ثواب کو پانے کے لیے وہ اپنی انا کو ختم کرے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس کو جیسے ہی پتا چلے گا وہ اس کی عیادت کے لیے جائے گا. بسا اوقات آپ بذات خود نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے آپ فون تو کر سکتے ہیں، آپ فون کر لیں. آپ کا فون کرنا یہ خود بھی 2 جملے اس سے بات کرنا ہے، سلام کرنا ہے، اور اس کو اس کی اس بیماری میں اللہ تبارک و تعالی کے جناب میں شکوے شکایات کرنے کے بجائے صبر سے کام لینے کی بات کرنا ہے، اور اسے جلد اچھے ہونے کی ہمت دلانی ہے. اور پھر زیادہ سے زیادہ آپ اس کو توجہ دلائیں کہ دواؤں کو وقت پر لیں، جو پرہیز ہے وہ پرہیز کرے. یہ 2-4 باتیں ہوتی ہیں، وہاں پر جا کر گھنٹوں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی آپ ایک ایسا ماحول بنانے کی ضرورت ہے جس سے اس مریض کو تکلیف ہونے لگ جائے. تو یہاں پر جو چیز ہے، اسلامی معاشرے میں انسان کو ترغیب بھی دی جا رہی ہے، لالچ بھی دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی انبن ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی نفرت ہے تو اس کو بھی ختم کرنے کے لیے ایک موقع اسلام اپنے طرف سے فراہم کر رہا ہے. تیسری چیز فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا. جنازے میں شرکت کرنا یہ خود بھی کسی 2 گھروں کے، 2 قبیلوں کے، 2 بھائیوں کے درمیان پائی جانے والی نفرت اور دشمنی کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. انسان کے گھر میں جب میت ہو جاتی ہے تو وہاں جا کر اس سے ملنا، اس کو پرسہ دینا، اس کو تسلی دینا، اور پھر اس کے حق میں دعا کرنا، یہ اس سے ہمارے آپس کے دلوں میں جو کچھ نفرتیں ہیں وہ ختم ہو جانے گی. اور پھر جانے والے کو بھی اسلام نے اتنی بڑی ترغیب دی، اتنا بڑا لالچ دیا کہ وہ سامنے والے کے ساتھ پائی جانے والی دشمنی کو بھلا کر اس ترغیب کو حاصل کرنے کے لیے، اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی انسان کسی جنازے کے نماز میں شریک ہوتا ہے تو اسے 1 قیرات ثواب ملتا ہے. اور فرمایا اگر کوئی انسان کسی جنازے میں شرکت کے ساتھ ساتھ اس کے تدفین تک اس کے شریک رہتا ہے، دفن ہونے تک، اس کو دفنانے کے بعد اس کے حق میں دعا کر کر نکلتا ہے تو اس کو 2 قیرات ثواب ملتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ یہ قیرات کیا ہے؟ کہا 1 قیرات ایک احد پہاڑ کے برابر ہے. احد پہاڑ کے برابر کیا خرچ کرنا؟ پیسہ خرچ کرنا، سونا خرچ کرنا، چاندی خرچ کرنا، میں کہتا ہوں مٹی خرچ کرنا. یار احد پہاڑ کے برابر اگر مٹی بھی اگر آپ بیچنے جائیں گے تو کیا معمولی قیمت ہے اس کی. احد پہاڑ پتہ ہے آپ کو کتنا ہے؟ قریب 2-2.5 کلومیٹر وہ لمبا ہے اور قریب 1 کلومیٹر چوڑا ہے. پھر اس کی لمبائی آپ دیکھیں، ایک احد پہاڑ کے برابر آپ جو بھی خرچ کریں. قیرات تو سونے کو کہتے ہیں، قیرات کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ سونے کے استعمال میں آتا ہے. تو آپ 1 قیرات اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنا آسان بنایا اسلام نے کہ آپ کسی کے غم میں شریک ہوں، اس کو پرسہ دیں، اس کے حق میں دعائے خیر کریں، اور پھر اپنا اجر و ثواب بھی لیں، اور اگر کوئی انبن تھی، کوئی دشمنی تھی، کوئی نفرت تھی تو اس کو بھی ختم کر آئیں. اس کے بعد چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب چھینکتا ہے، چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو فرمایا سننے والا کیا کہے؟ یا رحمک اللہ کہے. اور جب چھینکنے والے نے سامنے والے سے سنا کہ وہ اس کے حق میں دعا کر رہا ہے یا رحمک اللہ، تو اس کو جواب میں پھر کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہ چھینک کیا ہے؟ اس کے بارے میں آج سائنس اور میڈیکل
کہ دو الگ الگ باتیں ہیں اور دونوں باتیں اپنی جگہ پر بہت بڑی لگتی ہیں ہمیں، چاہے دونوں میں سے جو بھی مان لیں۔ پہلی بات جو زیادہ صحیح لگتی ہے وہ یہ کہ چھینک ایک صحت کی علامت ہے۔ جب انسان ایک مرتبہ چھینکتا ہے، 2 مرتبہ چھینکتا ہے، تو میڈیکل آج کا یہ کہتا ہے کہ وہ ایک صحت کی علامت ہے، وہ ایک علامت ظاہر ہوتی ہے کہ آپ اس وقت ماشاءاللہ صحت مند ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان 3 بار سے زیادہ چھینکے تو اب اس کا جواب دینا چھوڑ دو۔ کیوں؟ کہ وہ بیمار ہے، اس کو زکام یا نزلہ ہوا ہے۔ تو 3 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ اگر آپ بیٹھے ہیں، آفس میں کام کر رہے ہیں، وہ چھینکے جا رہا ہے چھینکے جا رہا ہے، آپ الحمدللہ الحمدللہ کتنی بار کہیں گے؟ تو آپ خود بھی ایک طرح سے اس کے اس میں جو ہے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اور وہ خود بھی بس وہ اسی دعاؤں میں لگے ہوئے، تو وہ ایک بیماری ہے۔ تو وہاں پر اسلام نے ہمیں روک دیا کہ 3 بار سے زیادہ اگر کوئی چھینکے تو اب اس کا جواب نہ دے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ کوئی انسان چھینکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ صحت کی ایک علامت ہے۔ اب چونکہ ایک مسلمان کو آپ صحت کی حالت میں دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، تو آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، نظر نہ لگے، اس لیے آپ کہتے ہیں یا رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے، یعنی جیسے اس وقت میں تم صحت کی حالت میں ہو، اللہ اسی طرح تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھینکنے کے وقت کا وہ جو ایک لمحہ ہوتا ہے، اس لمحے میں انسانی دل کام کرنا روک دیتا ہے، انسان کا دل کام نہیں کرتا۔ بسا اوقات وہ لمحہ اس کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ انسان اس جان لیوا حملہ سے باہر نکلا، اس لیے کیا کرتا ہے؟ اللہ کا شکر کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے۔ اور چونکہ ایک مسلمان بھائی ایک خطرناک مرحلے سے باہر آیا، اس لیے ایک مسلمان بھائی کیا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ تو یہاں پر بھی گویا آپ ان 2 جملوں سے اپنے بارے میں یہ بات ثابت کر دیتے ہو کہ میں نہ تمہاری صحت سے جلتا ہوں، بلکہ تمہاری صحت کی حالت میں تمہارے لیے دعا گو ہوں۔ یا اگر اس کو ہم مان لیں کہ وہ ایک حملہ تھا، تب بھی اس صورت میں تمہارے بچنے پر مجھے خوشی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ تو یہ ایک چھوٹا جملہ ہے، اور انسان عام طور پر ان چیزوں سے بار بار دوچار ہوتا ہے۔ ہم عام طور پر اپنے خاص دوستوں میں، اپنے گھر والوں کے درمیان جب ہوتے ہیں تو ہمیں جھجک محسوس ہوتی ہے، ہمیں شرم ہوتی ہے، یار بیوی چھینکے تو اس کے جواب میں رحمک اللہ ہم کیوں گئے، بچے چھینکے تو کیوں گئے، زیادہ حقدار ہیں وہ۔ جیسے پچھلے ہفتے ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ ہمارے سلام کے زیادہ حقدار ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے گھر والے ہیں، اسی طرح سے ہمارے اس چھینک کا جواب دینے کے لیے بھی ہمارے زیادہ حقدار کون ہیں؟ ہمارے گھر والے۔ تو یہ بھی ہمیں زور سے کہنا چاہیے تاکہ جو آدمی ہیں وہ سنے، چھینکنے والے کے سامنے جو آدمی بیٹھا ہے وہ سنے الحمدللہ کا، اور وہ جب دعا کرے یرحمک اللہ تو چھینکنے والا بھی سنے۔ تو اتنے زور سے ہمیں یہ چیز اپنانا چاہیے۔ اس کے بعد 5ویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی دعوت دے تو اس کو قبول کرے۔ دعوت یہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ بعض اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے بھی تھے، آپ دعوتوں میں حاضر بھی ہوتے تھے۔ ہم مسلمانوں کو دیگر اور سنتیں یاد ہو یا نہ یاد ہو، یہ سنت برابر یاد رہتی ہے، کھانے والی سنت۔ اچھی بات ہے کہ اگر کوئی بلائے تو اس کی دعوت میں جانا چاہیے، اگر آپ کے پاس وقت نہ ہو آپ معذرت کر لیں، اور اگر آپ جائیں اس دعوت میں تو یقیناً آپ ان کے حق میں دعا کریں، اور جانے کے حق میں بھی، جانے سے پہلے بھی ہمیں اس بات کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ ہم کس کے یہاں دعوت میں جا رہے ہیں۔ عام طور پر آج کل ہمارے یہاں حرام و حلال کی تمیز اٹھ چکی ہے، جس نے بھی بلایا ہمیں پتا ہے کہ وہ سودی کاروبار کرتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ وہ رشوت خور ہے، ہمیں پتا ہے کہ وہ حرام کاری میں لگا ہوا ہے، اس کے باوجود ہم بغیر کسی
تردد کے ایسی دعوتوں میں شریک ہوتے ہیں، جاتے ہیں. ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے. ہاں، جو انسان کے بارے میں پتا ہے کہ اس کی کمائی حلال کی ہے، وہ حلال کمائی کرتا ہے. اس ضمن میں بیچ میں اندر سے اگر اس کی کچھ حرام چیزیں، ہمیں اس کی زیادہ شکوک و شبہات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ظاہراً ہمیں پتا ہے ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، دکان چلاتا ہے، ایک آدمی بزنس کرتا ہے، ایک آدمی کہیں اچھی جگہ جاب کرتا ہے، تو آپ یقیناً اس کے ظاہراً چیز کو دیکھ کر آپ اس کی دعوت میں شریک ہوں. اس کی زیادہ باریکیوں میں جا کر وہ کیا کیا کماتا ہے، کہاں سے اس کا آتا ہے، یہ اتنی زیادہ گہرائی میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، اور نہ سب پر شکوک و شبہات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ظاہراً جو انسان حرام میں لگا ہوا ہے اس کی دعوتوں میں نہ صرف یہ کہ شریک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس تک یہ پیغام بھی پہنچنے دینا چاہیے کہ آپ اس کی دعوت میں کیوں نہیں جاتے، تاکہ وہ یا تو توبہ کر لے، نصیحت حاصل کرے، یا تو پھر آئندہ سے آپ کو بلانا چھوڑ دے. تو یہ ایک دعوت کا قبول کرنا یہ خود بھی سنت ہے، اور اس سے بھی ہمارے آپس کے دلوں میں جو کچھ نفرتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں. مثال کے طور پر دو دوست ہیں، ایک زمانے سے دونوں کی دشمنی چل رہی ہے یا دونوں میں انبن ہے، بات چیت بند ہے. ایک موقع آتا ہے، بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، یا گھر میں بہن کی شادی ہے، بھائی کی شادی ہے، جائیں ایک دعوت نامہ اس کو بھی دے کر آ جائیں. آپ نہ جائیں کسی اور کو بھیجیں. کوئی ایسا انسان جو دونوں کے درمیان میں دوست ہے، آپ ہو سکتا ہے اس سے پھر وہی دشمنی کی جو برف ہے وہ پگھلنے لگ جائے اور پھر دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جائیں. یہ بھی چونکہ مواقع بار بار آتے ہیں ہماری زندگیوں میں، تو ایسے مواقعوں کو بھی ان کاموں کے لیے اسلام چاہتا ہے کہ ہم استعمال کریں. عام طور پر لوگ رمضان میں افطار میں بلاتے ہیں، آپ بلائیں، ان لوگوں کو بھی بلائیں جن کے ساتھ آپ کی انبن ہے. یا پھر کوئی اور مواقع آتے ہیں اس میں آپ بلائیں، یا آپ کا دوست جس سے آپ کی نہیں بنتی ہے وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے تو آپ جائیں. جب اس نے پہل کیا، بلایا ہے، تو آپ جائیں. بات کو ختم کرنے کا ایک موقع ملتا ہے آپ کو تو آپ ختم کریں، بجائے اس کے کہ اس کو باقی رکھیں یا اس کو بڑھائے رکھیں یا اس کو آگے تک پھیلائے رکھیں. اس کے بجائے جہاں کہیں وہ جہاں فل اسٹاپ لگ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے معاملہ، اور نئے سرے سے کوئی ایک چیز شروع ہو سکتی ہے، تو ہمیں ایسی چیزوں کو کیش کر لینا چاہیے. آخری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ کہ جب کبھی تم سے کوئی مشورہ مانگے تو اس کو صحیح مشورہ دیا جائے. انسان عام طور پر اپنے کئی معاملات میں کسی سے مشورہ کرتا ہے، کئی چیزوں میں مشورہ کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. تو میرا اور آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ یہاں پر دو میں سے ایک کام کریں. اگر آپ اس مشورے کو صحیح طور پر ادا کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں، اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں، تو آپ خالصتاً للہ اس کو صحیح گائیڈ کریں. اگر آپ نہیں کر سکتے ہوں تو آپ صاف کہہ دیں کہ نہیں بھائی مجھے نہیں پتا، میں کچھ آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا. یا تیسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو انسان اس کو گائیڈ کر سکتا ہے آپ اس کو گائیڈ کریں گے، بھائی فلاں انسان کے پاس جائیں، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے. فلاں انسان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو صحیح مشورہ دیں گے، آپ ان کے پاس چلے جائیں. تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کوئی بھی انسان مشورہ مانگے تو ہم اس کو صحیح مشورہ دیں. عام طور پر ہمارے پاس یہاں پر بھی مس گائیڈ کرنے کی ہمیں بڑی عادتیں ہوتی ہیں. ایک چیز یہ بھی ہے، دیکھیں یہ مشورے میں بھی یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ ایک انسان کسی آپ کے سامنے بیٹھ کر کسی دوسرے سے مشورہ مانگ رہا ہے اور وہ اس کو مس گائیڈ کر رہا ہے یا غلط بتا رہا ہے، تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کو بتائیں. حالانکہ وہ آپ کو نہیں پوچھ رہا ہے، لیکن آپ اس کو بتائیں کہ نہیں یہ اس سے بہتر یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے. یا اس شخص کو اکیلے میں لے جا کر آپ سنیں، آپ نے تو بھائی کی بات سن لیا، میری بھی بات سن لیں آپ، اس کے بعد آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لیں. تو دوستو یہ چیزیں، آپ کا صحیح مشورہ جب کسی انسان کو آپ دیں گے اس سے وہ کامیابی کی منزل کی طرف نکل پڑے گا اور ایک اچھی زندگی کی طرف وہ نکل چلے تو یقیناً اس کے زندگی بھر کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوگی. اور ہمیں کسی بھی انسان کی، عام طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ انسان کیا پوچھنا چاہ رہا ہے، اس کے باوجود ہم اس کو اندھیرے میں ڈھکیلتے ہیں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے
مثال کے طور پر آپ نے ایک کام کیا، میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سے بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی بھی ایک کام ہے، جیسے کوئی ویزا خریدنے کی بات ہے، یا پھر فیملی ویزے سے متعلق کوئی بات ہے، یا کوئی اور چیز کسی کمپنی میں جاب سے متعلق بات ہے. ایک شخص آپ سے آ کر پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیسے کیا، یہ کیسے کیا، یہ کیسے کیا. آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو کیوں بتاؤں، کرنے دو اس کو خود سے کر، جس طرح سے میں نے خود سے کیا، مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا، اس کو خود سے کرنے دے. یہ بخالت ہے، بلکہ یہ عین اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے. آپ کا اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ انسان ایک پوچھنے کے لیے آتا ہے، ایک بات آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو بتا دیں. جو چیز، جن چیزوں میں آپ نے تجربات کرتے کرتے وقت ضائع کیا ہے، آپ کا ایک مسلمان بھائی ان تجربات میں وقت ضائع کرنے کے بجائے کم وقت میں صحیح کام کر کر اپنا وقت بچا سکتا ہے، اپنا پیسہ بچا سکتا ہے. اور ایک چیز ہمارے یہاں عام طور پر جو بہت غلط کی جاتی ہے، شادی بیاہ کے موقع پر بھی جب کسی لڑکی کے بارے میں، جب کسی لڑکے کے بارے میں ہمیں کوئی آ کر پوچھتا ہے کہ فلاں سے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو، ہمارے بیٹے کی شادی ہو، تو وہاں پر بھی آ کر لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے ہیں، کیا ہیں. تو وہاں پر یا تو ہم بہت زیادہ طرفداری میں داخل ہو جاتے ہیں، اگر ہمارا ارے بہت اچھے لوگ ہیں، بہت یہ ہیں، اور ایسے ایسے، یعنی ان کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اور اس درمیان میں کوئی انبن ہو تو پھر ان کو اتنا گرا دیتے ہیں کہ وہ بیچارے پہلے منٹ میں ہاتھ اڑا دیتے ہیں، نہیں بھئی ہم نے سنا آپ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. یہاں پر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، خاص کر اس قسم کے حساس معاملات میں. آپ کو اگر ان کی اچھائیاں پتہ ہیں آپ بتا دیں، اور یہ بھی کہہ دیں کہ بھئی میں ان کو ظاہراً ایسا جانتا ہوں، میں نے میرے ساتھ ہونے والے ان کے معاملات اتنے اچھے ہیں، میں یہ جانتا ہوں. اب اندر سے وہ لوگ کیسے مجھے نہیں پتا، میں اللہ کے سامنے کسی کی بڑائی نہیں بیان کرتا. اگر ان کے اندر کوئی عیوب ہیں، آپ چھپے طور پر انداز میں ایک ہلکی سی بات بتائیں، نہیں بھئی آپ خود تحقیق کریں، دیکھیں میں اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ آپ ان کی برائیاں اتنی بیان کریں کہ پھر ان کے رشتے ہی نہ ہونے لگ جائیں، یا لوگوں کے درمیان میں ان کی ایک کوئی بہت برا امیج پھیل جائے. یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہونا چاہیے. کسی کی برائیاں، دیکھیں ہر انسان برائیوں میں ملوث ہے، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمی، خامی، عیب ہے. جو کمی اور خامی آپ کے اندر ہے وہ مجھ میں نہیں ہے، لیکن جو کمی اور خامی مجھ میں ہے وہ آپ کے اندر نہیں ہے. کچھ چیزوں سے آپ بچے ہیں، کچھ چیزوں سے میں بچا ہوں. کچھ چیزوں سے آپ پاک ہیں، کچھ چیزوں سے میں پاک ہوں. کچھ چیزوں میں آپ ملوث ہیں، کچھ چیزوں میں میں ملوث. ایسی صورت میں ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہے. ہمیں ان مواقعوں پر بھی، خاص کر شادی بیاہ کے بارے میں جب کوئی مشورہ کرنے کے لیے آئے تو آپ بہت محتاط انداز میں جواب دیں، اور نہ کسی کی بڑائی میں جائیں کہ اللہ نہ کرے کل کو کچھ ہو گیا تو سارا نزلہ آپ کے، بھئی آپ کے کہنے پر تو آپ نے تو ایسا کہا تھا، آپ نے ایسا کہا تھا. اور ان سے یہ بھی کہا جائے کہ دیکھیں یہ میں ایسا جانتا ہوں، آپ دوسروں سے بھی یہ کریں، کل کو سارا نزلہ مجھ پر نہ گرائے. یا اگر آپ نے ان کی اتنی برائیاں بیان کی تو یقیناً اس لڑکی کا یا اس لڑکے کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا ہو اور لوگ اس سب سے کٹ رہے ہو، اس صورت میں آپ بھی مجرم کہلائیں گے، آپ بھی ذمہ دار ٹھہرائیں گے. تو یہ 6 چیزیں تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. پہلی چیز سلام کا جواب دینا. دوسری چیز بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا. تیسری چیز مر جائے تو ان کے یہاں شریک ہو کر جنازے کی نماز میں بھی شرکت کرنا اور اس کے تدفین تک شریک ہونا. چوتھی چیز اگر کوئی انسان چھینکتا ہے، چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا. پانچویں چیز اگر کوئی انسان دعوت دے تو اس دعوت کو جہاں تک ہو سکتا ہے آپ اگر قبول کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو آپ کو معذرت کرنا چاہیے. اور اس بات کو کہ اس دعوت میں آپ کی شرکت کا نہ ہونا آپ کے لیے خود افسوس کی بات ہے، اس کو بھی، تاکہ اس کو ایسا نہ لگے کہ آپ جو ہے پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہے ہیں، کیا ہے. شکوک و شبہات وہاں پر انسان کو
جنم لینے نہیں دینا چاہیے، بلکہ یہ بتانا چاہیے، خاص کر اس موقع پر جب کوئی آپ کا ایسا دوست دعوت دے جس کی آپ کی اور اس کے درمیان میں انبن رہی ہو اور اب ملاقات ہو رہی ہے، پھر بھی آپ دعوت میں، تو اس کو یہ بتایا جائے کہ میں آنا چاہتا تھا، میں یا آنے کی کوشش کروں گا، یا میرے پاس یہ مسائل ہیں، یہ پرابلم ہے، تاکہ وہ چیز اس کو سمجھ میں آئے۔ اور آخری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ یہ کہ جب تمہیں کوئی مشورہ مانگے تو صحیح مشورہ دو، اور اگر آپ صحیح مشورہ نہیں دے سکتے تو بجائے اس کے کہ اس کو مس گائیڈ کرنے کے آپ خاموش رہیں، یا کسی ایسے انسان کی طرف اس کی رہنمائی کریں جو اس کو صحیح مشورہ دے سکتا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔